بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو اسلام میں بہنوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کا فرض کیسے ادا کرنا ہے, اور خاص طور پر اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جو بڑے ہیں بہن بھائی ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح سے اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ عابد حسین قریشی صاحب موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. عابد حسین قریشی صاحب, ایک تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور یہ کتنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہم اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو کس حد تک مسائل جنم لیتے ہیں, وجوہات کیا ہیں ان کے پیچھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے اہم ٹاپک پہ مجھے لیا ہے. دیکھیں, بیٹی اور بہن یہ جو تصور ہے نا, یہ اس کی عزت کا اور اس کی رسپیکٹ کا, یہ اسلام نے دیا ہے. اس سے پہلے تو بڑے میزریبل کنڈیشنز تھیں. پہلے ہمیں اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گی. لوگ, بچیوں کی کوئی عزت نہیں تھی, وراثت تو بہت دور کی بات ہے, زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں سورہ تکویر میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جب نقشہ کھینچا جاتا ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس زندہ دفن کرنے ہونے والی بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی سزا ملی. پھر اسلام آیا. اسلام نے بہت سارے حقوق عورتوں کو دیے, جس میں بہنیں بھی شامل ہیں. یہ اس کے عورت کے چونکہ بے شمار روپ ہیں, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے. تو جہاں چونکہ موضوع آپ کا بہن کے متعلقہ ہے, تو سب سے پہلا جو ہے وہ عزت نفس. بہن کو عزت دی جائے جس کی وہ مستحق ہے. نمبر 2, اس کی تعلیم و تربیت, تعلیم بھی کی جائے اور اس کی تربیت بھی اچھی کی جائے. اس کے بعد اس کی شادی کا ایک مرحلہ آتا ہے. اس کی شادی مناسب طریقے سے کی جائے, اور اس میں اگر اس کی رضا بھی پوچھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے, جو عین اسلامی ہماری شرعی بات ہے. اور آخر میں ہے وراثت, جہاں معاملہ سارے خراب ہوتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا اسپیسیفک, وہ یہ ہے کہ جب کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہن کو محروم کیا جائے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہے. ہماری سوشل کلچر ایسا ہے ہمارا, چونکہ ہم نے ایک لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے, تو ہندو کلچر کا ایک ہمارے پر عکس بھی بڑا گہرا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وراثت کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھ پاتے. سورہ نساء میں واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ بھائی کا 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ, یہ ملنا ہر صورت میں. عورت کا یہ لکھا گیا, قرآن پاک میں لکھا گیا, کسی نے کسی اور نے فکس نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا. لہذا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہاں جب اس کی باری آتی ہے وراثت کی, تو ہم اسے بڑے لیم ایکسکیوزز کے ساتھ محروم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی شادی کی ہے, ہم نے اس کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا ہے, ہم نے یہ کیا. بالکل کیا ہوتا ہے, بھائیوں کا یہ فرض ہے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جب یہ سارے بہن بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان میرڈ ہوتے ہیں, تو بھائی جو ہے وہ بہن پر جان نچھاور کرتے ہیں. وہ ذرا سی بھی بہن کو تکلیف ہو, وہ ذرا سی بات بتائے کہ مجھے کسی نے راستے میں گھورا ہے, تو بھائی کہتا ہے کہ میں اس کو ابھی جا کر پتہ نہیں کیا کر دوں گا. یہ سارا ہمارا کلچر ہے اور ہم دیکھتے ہیں ساری بات. لیکن آل آف اے سڈن جب ایک شادی کا مرحلہ آتا ہے اور وہاں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد بہن کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں, پھر وہ تھوڑا بہت جو باپ کی جائیداد ہوتی ہے اس میں جو حصہ چھوڑا ہوتا ہے اس کی طرف جب بات جاتی ہے, پھر ڈفرینٹ قسم کے لالچ آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے پراپرٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر بہنیں صرف اسی لیے جائیداد میں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں کہ کہیں ان سے بھائی دور نہ ہو جائے. بھائی کا ساتھ رکھنے کے لیے, ان کی سرپرستی رکھنے کے لیے اپنا حصہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے بعد میں کون سی پریشانیاں ہوتی ہیں, اور یہ جو پریکٹس ہے ہماری یہاں, اس کو ہمیں کس طرح سے ختم کرنا ہے کیونکہ غلط ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو چھوڑنے والا نا, یہ اس کے بھی 2 طرح کا ایشوز ہیں. بہنیں ابھی بھی چھوڑ دیتی ہیں. بہنیں اس وقت بھی چھوڑتی تھیں جب ان کی جائیداد کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں تھی. ابھی کچھ نیا ٹرینڈ آیا جو ہمارے پاس بہت سارے مقدمات عدالتوں میں آتے ہیں, میں نے خود بھی دیکھے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. ابھی وہ ریشو جو ہے حصہ چھوڑنے والی بہت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ ویسے بھی سوسائٹی میں وہ جو قدریں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہیں. لیکن میں تو اس حق میں نہیں ہوں ذاتی طور پر کہ عورت اپنا حق چھوڑے. کیوں چھوڑے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا, کسی عام بندے تو یا کسی زمینی قانون نے نہیں دیا, جب اس کو یہ حق قدرت نے دیا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ حق وصول کرے, اور بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. دیکھیے دینا تو ہے,
اگر بھائی خوش دلی سے دیں بہن کو تو پھر تعلقات بھی ٹھیک رہتے ہیں. میں نے بہت سارے معاملہ دیکھے جہاں بھائیوں نے اپنی مرضی سے بہنوں کو دیا اور وہ ان کے تعلقات دیر پائیں, بہت روٹین کے تعلقات ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اس حق سے محروم کریں گے اور اس کے لیے کچھ سازشیں کریں گے, محروم کرنے کی کوشش کریں گے, کیسز کو لمبا کریں گے اور سارا چلتا ہے اس طرح, تو پھر وہ جو ہے نا وہ عورت کا جو بہن کا ایک رشتہ ہے, مقدس رشتہ, اس میں دراڑ آتی ہے. لہذا میری تو اس پروگرام کی وساطت سے یہی خواہش بھی ہے اور گزارش بھی ہے لوگوں سے کہ یہ کہ اپنی بہنوں کو ایک تو عزت دیں, شادی سے پہلے جو دیتے ہیں وہ شادی کے بعد بھی دیں, اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو زیادہ دیں, اور ان کو ان کے جو رائٹس بنتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو عزت دینے کا کہا گیا ہے, یہ جو خوبصورت رشتہ ہے جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا نا, تو جان لیتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور بہن بھائی کے خوبصورت رشتے کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. پروفیسر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پروفیسر ناصر محمود صاحب. تو بہن بھائی کے رشتے کی اہمیت پر آج ہم بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اسلام نے جب عورت کو حقوق دیے تو عورت کے جتنے بھی روپ ہیں, ہر روپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یقینی بنایا. آپ دیکھیں, عورت ماں کے روپ میں ہو, بہن کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, بیٹی کے روپ میں ہو, ہر شکل میں اللہ نے اس کو حقوق دیے. اور اس حد تک کہ بہن کو بھائی کے ساتھ وراثت میں حقدار ٹھہرا دیا جو نہیں تھا. آپ دیکھیں اس زمانے کا معاشرہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھا, وہ تو بڑی دور کی بات ہے. آج کا ایون معاشرہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اسلام نے اس وقت میں اس عورت کو یہ حق دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین, کہ بہن کو بھائی کے ساتھ کھڑا کر دیا آپ کی وراثت میں. چونکہ اس کی ذمہ داریاں آپ کی زندگی میں کم ہے, اس کو نام نقشہ کسی کا نہیں ہے, بلکہ اس کا اپنا نام نقشہ کبھی والدین پر, کبھی بھائی پر, کبھی خاوند پر ہے بہن کی ذمہ داریاں. تو اس لیے بہن کو آدھا حصہ دیا اور بھائی کو جس کو پورا حصہ دیا, یعنی آپ یوں کہہ لیں بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ. لیکن بہن کی ذمہ داری کوئی نہیں رکھی, بہن کی کسی کا کوئی خرچہ نہیں رکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کو 1 بہن 2 یا 3 بہنوں کے ساتھ آزمایا گیا, اس نے ان کی پرورش کی, ان کا خیال رکھا, ان کے ساتھ محبت کی, ان کی تربیت کی اور پھر ان کی شادی کر دی. فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ میری یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کے لیے اپنی بہنوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا اسلام میں اتنا زیادہ اہم ہے. السلام جنت میں اس کو اعلیٰ ترین درجہ, یعنی وہ درجہ جو عبادات سے نہیں مل سکا, وہ درجہ جو جہاد سے نہیں ملتا, وہ درجہ جو کسی اور نیکی سے نہیں ملتا. لیکن پروفیسر ناصر محمود صاحب, ایک اور چیز یہ کہ اگر باپ دنیا سے رخصت ہو جائے, ماں باپ نہ ہو, تو بھائی پر کس حد تک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہن کی پرورش اچھی کرے, اس کے نان نفقے کی, اس کے جو ایکسپنسز کی ذمہ داری ہے وہ بھائی پر کس حد تک عائد ہوتی ہے, یا جو بہن کی اپنی ذمہ داری ہے وہ خود پوری کرے؟ یہ میں نے یہی حدیث پاک پڑھی ہے کہ جس کو بہن سے آزمایا گیا, یہ بات آزمائش من بطولی حدیث کے الفاظ ہیں, جس کو آزمایا گیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا. آزمائش اسی لیے کہا گیا والدین دنیا سے رخصت ہو گئے, والد دنیا سے چلے گئے, اب ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی. یہ بھائی, اب جب اس کو آزمائش آئی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس آزمائش میں کامیابی کا صلہ کتنا عظیم عطا کیا. ایک تو یہ کہ اس کو پابند کر دیا, اس کو والد کی جائیداد میں سے حصہ دے. دوسرا اس کے لیے وہ خوشخبری سنائی جو انسان, جس کی ہر انسان تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے. یعنی جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ایسے بھائی کو دیا نے اپنی بہن کی حقوق کا خیال رکھا. پروفیسر ناصر صاحب, وہ لوگ جو ماں باپ کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کو وہ حق نہیں دیتے, ان کا احساس نہیں کرتے, ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ لوگوں کی روزی سے برکت اٹھ جائے گی. یہ لوگ جو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کا حصہ اللہ نے ان کو بھائیوں کو عطا کیا ہے. اس کی روزی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے. رب ذوالجلال جس نے پیدا کیا, وہ رب جس نے ان کو یتیم کر دیا, وہ رب جس نے ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھا دیا, اب وہ ذمہ دار ہے ان کا روزی کا. لیکن بیچ میں وسیلہ اس بھائی کو بنایا تھا
یہ بھائی اگر اپنی بدبختی کی وجہ سے، بدنصیبی کی وجہ سے اپنی بہن کو بوجھ سمجھے گا تو اللہ رب العزت اس کی روزی سے برکت دے گا. یہ جو اتنا سمجھدار بن رہا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میں ان کا یوں کروں گا، اس شخص کو سکون نہیں ملنے والا. اس کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ جب وہ حضور کے پاس تشریف لائیں تو میرے آقا ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی چادر بچھا دی، عرس پر ان کو بٹھایا اور ان کی وہ عزت کی کہ ان کے قبیلے کے سارے افراد حضرت شیمہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ایسے بھائی جو اپنی بہنوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یہ اپنے لیے مصیبت حاصل کر لیں گے. میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ان کی روزی سے برکت اٹھ جائے گی، ان کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی، اور اتنا قریبی رشتہ اس کو کاٹنے، اس کو قطع رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے محروم ہو جائے گی. اب یہ جو قطع رحمی کی بات کی ہے عابد حسین قریشی صاحب، جب باپ نہیں ہوتا، ماں نہیں ہوتی، تو لڑکیوں میں اگر بھائی بھی ساتھ نہ دے تو خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے، تحفظ کا احساس نہیں رہتا. باپ بھائی کے ہونے سے ایک کانفیڈنس لیول رہتا ہے، تحفظ رہتا ہے. تو اگر اس ایسی صورتحال میں ایک بھائی کا فرض کیا بنتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپنی بہن کو تحفظ دینا ہے اور کس طریقے سے اس کو میک شیور کرنا ہے کہ وہ اس کے لیے ہمہ وقت ہر دم کھڑا ہے اور تیار ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جب باپ فوت ہو جائے تو جو بھائی ہے اس کا روپ وہ باپ والا ایک رول اس کا بن جاتا ہے فوری طور پر، خصوصاً بڑے بھائی کا تو ہماری سوسائٹی میں بن جاتا ہے. تو جس طرح بھائی اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ، اسی طریقے سے اس کو اپنی بہن کو بھی لک آفٹر کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں. بہت سارے میں نے دیکھے ہیں بہنوں کو. دیکھیں ہمارا نا کچھ کانسیپٹ پرسیپشن خراب ہو گیا ہے. میں آج سوچ رہا تھا جب یہ صبح آ رہا تھا کہ یہ کتنی میرج ہال جو ہیں ہمارے بڑے شہروں میں 6 مہینے پہلے لوگ بکنگ کراتے ہیں، نہیں ملتی وہاں. ہزاروں کے حساب سے شادیاں ہوتی ہیں روزانہ کے حساب سے، لاہور، کراچی، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں بھی. تو وہ کون لوگ، کن کی شادیاں ہوتی ہیں؟ وہ بہنوں کی شادیاں لوگ کرتے ہیں، بھائی کر رہے ہوتے ہیں. سب کیسز میں باپ زندہ نہیں ہوتے، تو بھائی ہی وہ اپنے گھروں سے روانہ کرتے ہیں بہنوں کو، بھائی ہی ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے ہیں، بھائی ہی بعد میں شادی کے بعد بھی اگر نہیں کرتے تو انہیں کرنا چاہیے. تحفظ جو ہے یہ ظاہر مرد جو ہے اس کو اسٹرانگ بنایا قدرت نے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کو باپ کے بعد وہ تمام تحفظ دے، وہ تمام اس کا ہر طرح سے اس کی نگہبانی، اس کا خیال رکھے جو جس طرح باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا رکھتا تھا. تو یہ ایک بنیادی فریضہ ہے بھائی پر. اور بھائی زیادہ تعداد میں ہمارا سوسائٹی جو ہے بڑی کنزرویٹو ہے، یہاں سسٹم ایسا ہے کہ لوگ بیٹیوں کا اور بہنوں کا خیال رکھتے ہیں. جنرلی میں نے یہ فیل کیا ہے. بہت تھوڑی ایکسیپشن ہوتی ہیں جہاں کہیں وہ تعلقات خراب ہوتے ہیں. جی درست. ایک کالر ہے رضوان ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے، جی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نا دادا ابو تھے، ان کے حصے میں تھی 3 ایکڑ زمین. یہ پراپرٹی وراثت کے حوالے سے سوال ہے. تو میرے ابو نے آگے ہمارے بھائیوں ابو لوگوں نے سب نے مل کے جو ہے نا پراپرٹی بنائی، وہ ان کی اپنی محنت سے تھی، یعنی دادا ابو کے حصے کے صرف 3 ایکڑ تھی. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو ان کی بہنیں پپا، ان جو والد صاحب اور میرے ان کے چچا لوگوں نے سب مل کے بنائی ہے، ان میں سے بھی ان کو حصہ ملے گا، یا جو دادا ابو کو اپنی تھی اس میں سے صرف ان کا ملے گا؟ کائنڈلی یہ ذرا کروا دیں. جی پروفیسر ناصر صاحب. جی اس میں یہ ہے کہ دادا کی ملے گا، اور دادا پہلے پروفیسر ناصر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، پھر جسٹس صاحب آپ بھی جواب دیجیے گا. دادا کی وراثت سے ان کی پھوپھیوں کا حق ہے. ان کے والد اور چچا کو چاہیے کہ جو دادا کا حصہ ہے، ان کی جو جائیداد بچی تھی اس میں سے ان کو شریعت کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے اس کے مطابق ان کی پھوپھی کو حصہ ملے گا. اب جو ان کے چچا نے اور ان کے والد نے بنائی، اب چونکہ معاشرہ حیات ہیں یا موجود ہیں تو ان کا الگ سلسلہ ہوگا، لیکن دادا کی وارث ہے ان کی پھوپھی. یعنی جو ایکسٹینڈڈ پراپرٹی بنائی ہے اس میں حصہ نہیں ملے گا، جو دادا کی 3 ایکڑ زمین ہے اس میں سے حصہ ملے گا. جی بالکل ایسے ہی.
صحیح. عابد حسین صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے, کہیے گا. دیکھیں اس میں وراثت کا بڑا موٹا سا اصول ہے کہ جو بندہ جو دادا ان کا جس کا ذکر کر رہے ہیں ان کے نام جو جائیداد تھی ان کی وفات والے دن, ڈیتھ والے دن, جو جائیداد تھی وہ 3 ایکڑ تھی, 10 ایکڑ تھی, 6 ایکڑ تھی, جو جائیداد ان کے نام تھی کاغذات میں, ریونیو ریکارڈ میں, کسی بلدیہ کے ریکارڈ میں, کوئی رجسٹری تھی ان کے حق میں, کوئی جمع بند جو بھی ہے, وہ آٹومیٹکلی ان کے سارے وارثوں میں تقسیم ہونی ہے. اس میں ان کی جن کی جو پھوپھی ہے, ان کی جو بیٹی ہے متوفی کی, اس کو بھی اس کا حصہ ملنا ہے. یہ وراثت کا یہ اصول ہے کہ اس دن یہ بات کہ وہ بھائیوں نے خرید کر باپ کے نام لگوائی, یہ بات کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ دادا اگر اس دن 3 ایکڑ اپنا مالک تھا اور کچھ جائیداد اس کو بیٹوں نے خرید کر دی, لیکن اس کے نام پہ خرید کر دی. اس میں جو بریک نقطہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو فوت ہوا ہے اس کے اپنے نام جائیداد کیا کیا تھی, وہ جتنی جائیداد بھی اس کے نام ہے وہ وراثت ہم اسے کہتے ہیں کہ سکسیشن, اس نے انہیریٹنس نے اوپن ہونا ہے, تو اس دن ہونا ہے جس دن اس نے فوت ہونا ہے, اور اس کے نام جو بھی پراپرٹی ہے وٹ ایور اٹ از, لینڈڈ پراپرٹی ہے, دکانیں ہیں, پیسہ ہے, بینک میں ہے, کوئی موویبل ایموویبل, وہ ساری اس کے وارثوں میں تقسیم ہونی ہے, اور اس کی بیٹیوں نے بھی اسی طرح حصہ لینا ہے جس طرح بیٹوں نے حصہ لینا. صحیح, درست. اب بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پروفیسر ناصر صاحب, ہمیں کس حد تک بچوں کی تربیت پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ اگر والدین ہوں تب بھی بہن بھائی کا رشتہ مضبوط رہے, چیزوں کو اگنور کرنا سیکھے, اور اگر بہن ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھی اس رشتے کو کیسے مضبوط اور خوبصورت رکھنا ہوتا ہے. دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا یہ رشتہ بنایا. بہن بھائی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے, اور بہن اپنی بھائی کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار رہتی ہے. یعنی عورت کے جتنے روپ اللہ رب العزت نے بنائے ہر روپ پیارا ہے, لیکن بہن کا رشتہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے. یہ ایک ہی گھر میں بڑے ہونے والے بہن بھائی, ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے, ایک ہی جیسے حالات سے گزرنے والے. اور جب ان کی حقوق کی بات آئی, آپ اندازہ کریں بھائیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنی بہن پر خرچ کرے گا اس کا یہ خرچ کرنا اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائے گا, دوزخ سے بچانے والا ہے. آپ جتنا اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے بہترین مصارف میں سے بہن کے اوپر خرچ کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال ایسے ہی تھی. حضرت شیما کو فرمایا, شیما میری بہن بولو تمہیں سنا جائے گا, تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی, تم سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا, تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. یہ ہے وہ اسوہ جو ہر بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ کرنا چاہیے. بہن کو بات کرے اس کو بھائی کو چاہیے اسے محبت کے ساتھ سنے, بہن سوال کرے اس کے سوال کو پورا کرے, بہن کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کو پھر جب اپنے پاس رخصت کیا تو ان کو اونٹنیاں اور کتنی چادریں کوئی انعامات دے کر رخصت کیا. اس سے یہ بات ملتی ہے بھائی کبھی بھی اپنی بہنوں کو خالی رخصت نہ کریں. بھائی جب بھی کبھی اپنی بہن ان کے پاس ملنے کو آئے تو خوش ہو جائیں اور خندہ پیشانی سے ملے. اور اس چیز کی تربیت والدین کو بچپن سے اپنی اولاد کی کرنی ہوگی, اور والدین کو گھروں میں بھائیوں کو بتانا ہوگا کہ یہ تمہاری بہن, یہ تمہارے ساتھ حصہ دار ہے, یہ تمہاری بہن ہے جس کو تم نے خیال رکھنا ہے, جس کے سر پر تم نے ہاتھ رکھنا ہے, اور جس کی تم نے عزت کرنی ہے. اور اس کے لیے بہنوں کو بھی چاہیے, یہ جو آج کل کی ماڈرن بہنیں نکلنے لگی ہیں بھائیوں سے کہ اپنی جوتی خود پالش کرو, اپنے کپڑے خود استری کرو, بہنوں کی بھی غلطی ہے. میں یہ بات بتا دوں, بہنیں جو اپنے بھائیوں کے سارے کام کر کے خوش ہوتی تھیں, بھائی کا کوئی کام کرنا پڑ جاتا تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں, ان بہنوں کی خاطر بھائی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کی بہن کی طرف نگاہ اٹھا سکے یا ان کی بہن کے نام پر کوئی لفظ بول سکے, لیکن بہن بھی گھر میں بھائی کو ایسا پروٹوکول دیتی ہے اور عزت دیتی ہے کہ بھائی کے دل میں اس کی جگہ بن جاتی ہے. اب یہ جو مقابلے شروع ہو گئے نا آج کل گھروں میں, اب یہ دیکھیں نا تو وائس ورسا چیزیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بہن کے لیے کرتا رہے اور بہن کچھ نہ کرے اور اس کو عزت نہ دے, اس سے محبت نہ کرے, تو پاسبل نہیں ہے کہ بھائی بھی اس کی سرپرستی کرے گا. یہ بانڈنگ کریٹ کرنا, یہ ریلیشن شپ کریٹ کرنا والدین کی کس حد تک ذمہ داری ہے کہ جب اولاد کی پرورش ہو رہی ہو, جب وہ موجود ہوں, حیات ہوں, زندہ ہوں, تو کیسے ان چیزوں کو پریکٹس کروا سکتے ہیں کہ ان کا رشتہ مضبوط رہے اگرچہ وہ دنیا میں ہوں یا رخصت بھی ہو جائیں. عابد حسین صاحب.
دیکھیں میں پروفیسر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بڑی ٹھیک یہ ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو ہمارے مذہب میں بھی ہیں اور ہمارے کلچر میں بھی ہیں. باپ جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ رول بھائی اپنا لیتے ہیں آٹومیٹیکلی. ہماری یہ نہیں کو پکڑنا پڑتا, ہو جاتا ہے. اور یہ میں مور دین 90% کیسز میں بھائی جو ہیں وہ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک فرما رہے ہیں پاسر صاحب کہ کسی بہنیں بھائیوں کا کام کر کے خوش ہوتی تھیں, اب بھی ہوتی ہیں. یہ بیٹیاں ہیں نا, بہنیں جو ہے یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. پھر اس میں ایک صلہ رحمی کا تصور بھی ہے, اور اسلام میں صلہ رحمی پہ تو بہت زیادہ زور دیا گیا, اور درازی عمر کا سبب بھی ہے, خیر و برکت کا سبب بھی ہے, رزق میں اضافے کا سبب بھی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کے بعد بھائی کے لیے, بیٹے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ اس کی بہنیں ہوتی ہیں. اگر وہ بہنوں کا خیال رکھتا ہے تو یہ تو صرف دعائیں دے سکتی ہیں نا, بہنوں نے تو دعا دینی ہوتی ہے. تو اس لیے ایک اچھا یہاں پرابلم کیا آ رہا ہے جو جس پر آپ تھوڑا سا میرا خیال ایمفیسس کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ یہی بھائی جو ایک وقت میں اپنی بہن پہ جان نچھاور کرتے ہیں, اسکول سے کالج کو اس کو لینے جاتے ہیں, لیٹ ہو جائے پریشانی اس طرح بڑھتا ہے. وہ جب اس کا ایک خاص کروشل سٹیج آتی ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں وہ شادی کی سٹیج ہے. یہاں آ کر کچھ مسائل جنم لیتے ہیں. میں شریعت بھی ہماری یہ کہتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ شادی کے موقع پر بیٹی کی بہن کی رضامندی بہت ضروری ہے, اور اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو فیصلہ کر رہی ہیں اس میں اگر ہم اپنے بھائیوں کو اور اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو زندہ, باپ تو ظاہر یہاں تو بھائیوں کا رول ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے. بات وہی ہے عابد صاحب کہ ہمیں ایک دوسرے کی جو تربیت ہے نا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. اگر اچھے ماحول میں بچے تربیت پاتے ہیں تو وہ بانڈ ہمیشہ اسٹرانگ رہتے ہیں, چاہے ماں باپ زندہ رہیں یا نہ رہیں. اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ظاہر سی باتیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے گھر سے ہی آغاز ہوتا ہے. بہت شکریہ, ہمارے دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.